تو میں نے خود خان سے کہا کہ خان صاحب انرجی کرائسس ہے اتنا بڑا، اتنے آئی پی پیز میں ہم مہنگی LNG بھی لے رہے ہیں، سارا کچھ لے رہے ہیں، تو آپ یہ ایسا ہے، آپ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں اس وقت اور ترجمان ہیں، آپ امریکہ کے ساتھ ساری دنیا کے ساتھ عرب اس وقت سعودی عرب جا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کیوں نہیں کام ہم شروع کرتے، ہمارا کرائسس ختم ہو جائے. انہوں نے کہا ندیم تو اب امریکہ کو ناراض نہیں کرنا. مجھے بڑا شاک ہوا، سچی بات. عمران خان صاحب نے کہا امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ امریکہ کو ناراض، حالانکہ میں سمجھا تھا کہ شاید سعودی عربیہ کا کوئی ایشو ہے. ایک دفعہ نا کسی وزیر نے عافیہ صدیقی کا ذکر کیا، ہاں امریکہ UN میں ذکر ہوا، کسی چلتے چلتے کسی بندے نے کیا، تو خان صاحب آگے سے ہنس پڑے. تو پھر تیسرا جو سعودی عربیہ کا صدیقی کا ادھر کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی ایشو نہیں تھا. دوسرا جو UN مشن پہ جب سعودی عربیہ کے جہاز سے واپس آئے، پہلے تو سعودی عربیہ کا جہاز لینا نہیں چاہیے تھا. یہ خودداری، یہ کہاں گئی وہ خودداری، وہ مطلب میں سچی بات ہے بڑا افسوس ہوا. پھر جب ہم نے کہا کہ ہم مہاتیر محمد اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک چینل بنائیں گے، پھر چینل پہ لوگوں نے جب مائنڈ کیا، پھر انہوں نے جہاز واپس، آپ کو پتا ہے ٹورنٹو سے واپس بلایا تھا، کوئی خراب وراب نہیں ہوا تھا. میں نیو یارک میں تھا اس وقت، تو ہم ادھر ہی بیٹھے تھے، صحافیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اچانک ایک صحافیوں کا کھانا تھا. میں آپ کو صحافیوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں. وہ صحافی کون کون تھے؟ عبد القادر بھی تھا جو ایئر وائی کا، عباس شبیر، ہم سارے لوگ اکٹھے بیٹھے تھے کسی کھانے میں. میں نے ان سب کا کھانا کیا ہوا تھا، میرے ایک عزیز نے ادھر. تو ہم سارے آپ کے پاکستان کے، تو اچانک میسج آ گیا ان کو کہ پرائم منسٹر تو واپس آ رہے ہیں، جہاز خراب ہو گیا. تو جب ہم نیو یارک میں ہم بیٹھے تھے تو پتہ چلا جہاز خراب نہیں ہوا، آپ چینل بنانے چلے تھے. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ واپس بلاؤ نا. پھر غصہ آ جاتا خودداری کا، پھر آپ نا جہاز پہ نارمل فلائٹ پہ چلے جاتے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ اور ان کے کہنے پہ وہ کوالالمپور کا وہ بھی کینسل ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ رکھی گئی تھی. نہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں. نہیں پبلک کو تو پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ کانفرنس رکھی گئی، کانفرنس، اور خود پھر نہیں گئے امریکہ، نہیں گئے. اور بڑا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جی پھر ترکی والوں سے ایک بیان دلوایا گیا کہ اتنے لوگ ہیں ہمارے سعودی عربیہ میں. تو جب آپ کے اندر وہ کرج نہیں ہے، آپ کے اندر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ ہم یہ کریں گے، وہ جرت بھی ہونی چاہیے. میں جب پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ زونگ کمپنی کا CEO آیا ہوا تھا جو کنٹری ایڈ CEO تھا. ایک میرا دوست اس کمپنی میں، کامران نامی ایک عزیز میرا ایک دوست کام کرتا ہے، میرے کسی دوست کا دوست. اس نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے میرے CEO کی ملاقات کروا دیں، وہ آئے ہوئے ہیں، بڑی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 1 بلین اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پرائم منسٹر سے بات کر دی. تو پرائم منسٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں ملنا، ان سے حالات نہیں ہے ایسے. چینیوں سے نہیں ملنا. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار ایک CEO ایک طرح وہ کہہ رہا ہے میں اتنی انویسٹمنٹ ہمارے ڈیزونگ کمپنی کا، یقین کریں ملاقات نہیں میں کروا سکا. یہ چند چیزیں میں آپ کو چند چیزیں جو میں آپ کو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ آزاد خارجہ پالیسی نہیں. تو پھر میں اگلی ایک اور مثال دوں آپ کو. یہ جو ایک ہوا تھا کیا نام DTH کی ایک نیلامی ہوئی تھی IT سیکٹر میں، 3 کمپنیز کو ملے تھے، ان کے NOC روک دیے گئے. یقین کریں میں نے آرمی چیف صاحب سے بھی بات کی، ان کا میں چیک کرواتا ہوں وہاں ادھر آئے PM آفس میں. میں نے پرائم منسٹر سے بات کی. میں نے کہا جی یہ پتا چلا مجھے کہ جی وہ ایک کمپنی کے پیچھے چائنیز ہے، اس لیے ان کو NOC نہیں دیا جا رہا. یہ اتنا CPEC اور اتنا انویسٹمنٹ، اتنا پریشر لیتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ان کے ویزوں میں بھی بہت پرابلم. اور پھر میں حیران ہوں یہ خارجہ آزاد خارجہ پریشر کی باتیں، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا چیلنج ہے. یہ باتیں غلط ثابت ہو جائیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. یقین جانے میاں صاحب کو خود عمران خان صاحب نے 15 منٹ کیبنٹ میں وکالت کی کہ میاں صاحب اتنے بیمار ہیں، ان کو جانے دینا چاہیے. بھائی بات طے تھی. اگر آپ کی جنرل باجوہ صاحب نے سفارش کی تھی یا جنرل فیض صاحب نے کی تھی یا جس نے بھی کی تھی، جب آپ کی بات طے تھی تو ہمیں تو نہ فراڈ لگایا جائے. اور ایک کبھی خارجہ پالیسی کی بات آئی تو جس طرح UAE اور سعودی عربیہ سے اور پیسے لیے گئے تھے، تو ایک آپ کو ٹیلی فون کال کا کبھی ذکر سناؤں گا.